السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر اور پروگرام میری سوچ یا دین۔ ناظرین، ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس میں کیا نظر آتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی چیزیں بھی بنائیں، جیسے زمین اور آسمان، اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بنائیں۔ اس میں ایٹم ہے، مچھر ہے، چیونٹی ہے، نطفہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی چیزیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائیں، اس میں نشانی بھی ہے، اس میں حکمت بھی ہے، اس میں عبرت بھی ہے۔ اور ہم اگر ان نشانیوں کو، عبرت کو اور حکمت کو دیکھیں تو تبھی ہم اس کریشن کو، اس تخلیق کو اور اس کے مقصد کو جان سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کثیر تعداد میں بھی چیزیں بنائیں، جس میں مٹی ہے، اس کے علاوہ جڑی بوٹیاں ہیں، ایٹم ہے، اور بہت قلیل تعداد میں بھی بنائیں، جس میں ہمیں نظر آتا ہے سونا، چاندی اور معدنیات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو اکٹھا بنایا، اور وہ ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ ہیں جن کے سلسلے چلے جا رہے ہیں، اور سمندر ہیں، اور کچھ چیزوں کو بکھیر کے بنایا، جس میں ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، پھل نظر آتے ہیں، رزق کی مختلف شکلیں نظر آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ظاہر کر دیا جو کہ دنیا ہے، اور کسی چیز کو چھپا دیا جو کہ آخرت ہے۔ اسی طرح بدن کو ظاہر کر دیا، روح کو چھپا دیا، جسم کو ظاہر کر دیا اور عقل کو پوشیدہ کر دیا۔ ہر معاملے میں ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر معاملے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، اور ہم اس سے کیسے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے خالق کی معرفت کو بڑھا سکیں۔ تو اس پروگرام میں میرے ساتھ ہوتی ہیں ام اسامہ، جن کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں ایتھیزم پہ، الحاد پہ، اور صرف ایتھیزم اور الحاد پہ بات نہیں کرتے۔ ہم جاننا چاہ رہے ہیں اس کے اسباب، ہم جاننا چاہ رہے ہیں ہمارے بچوں کو کیا ہو رہا ہے، ان کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ معاشرہ کس رخ پر جا رہا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اب ان اسباب کو سمجھنے کے بعد ہمارے پاس کیا سلوشنز ہونے چاہیے، کس طرح سے ہم اپنی نسلوں پہ کام کریں، کیونکہ انہوں نے الحاد پہ بہت کام کیا اور دعوت کے میدان میں بھی بہت عرصے سے ہیں۔ تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، بہت ایک ایسا سلسلہ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، جی، اور آپ دیکھیں کہ انسان کو جب یہ باتیں سمجھ آتی ہیں اور ایک ایک نقطے کو انسان دیکھتا ہے تو واقعی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کتنی ایسپیکٹس ہیں جو ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اچھا، آج ہم خاص طور پہ بات کریں گے انسانی جسم میں جو معجزات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کیا کیا جو ایسے، یعنی کہ ہم چلتے پھرتے اپنے ساتھ وہ معجزہ لے کے پھر رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے اپنے جسم سے باہر نکل کر کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جی، انسان کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بہت سی یاد دہانیاں کروائی ہیں۔ صحیح۔ ہم دیکھیں کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فصلت میں فرماتے ہیں کہ ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہی حق ہے۔ آفاق میں بھی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے اپنے جسم میں بھی نشانیاں دکھائیں گے۔ بالکل صحیح۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے ایک نطفے سے بنایا اور پھر وہ ہمارے ہی بارے میں جھگڑا کرنے لگ گیا۔ صحیح۔ وہ اپنی تخلیق پر غور تو کرے۔ بالکل۔ پھر آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے پوچھا رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، تو انہوں نے اپنے جسم کے اندر سے نشانیاں بتائیں کہ میرا رب وہ ہے کہ جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں مجھے شفا عطا فرماتا ہے، وہی مجھے زندگی دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا، یعنی میرے جسم کا کنٹرولر وہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ رحمان میں جہاں بہت سی نشانیاں بتائی گئی تو شروع میں ہی کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھایا، اور بولنے میں ہی اتنی بڑی نشانی ہے جس کو ہم سارا دن استعمال کرتے ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے۔ بالکل۔ اور بیان جو ہے نا وہ صرف یہ زبان کا بولنا نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، انسان کے جو ایموشنز ہیں
اور انسان کا کسی چیز کو دیکھ کر نتیجہ اخذ کر لینا, انفرنس ڈرا کرنا, کسی بات کی تہ تک پہنچ جانا, یہ جو انٹلیکٹ ہے نا جو خاص طور پر ایک انسان کو دیا گیا ہے, بیان اس ساری چیز کو کور کرتا ہے. بالکل, یعنی یہ وہ صرف نہیں ہے جیسے ہم اپنے فون اٹھاتے ہیں اور اس میں آڈیو کے ذریعے ہم کوئی کمانڈ دیتے ہیں, وہ بولتے ہیں اور وہ لکھ دیا جاتا ہے یا اس کے مطابق کوئی ایپ کھل جاتی ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم بول کے ان کو بتاتے ہیں, اس کو بھی سمجھ نہیں آتی, لیکن یہ وہ زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے دی ہے کہ ہم اپنا اندر کا کنیکشن بھی بناتے ہیں اور آگے لوگوں کو بھی وہ بات آگے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جیسے جانوروں کی بھی بولیاں ہیں, سلیمان علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی, تو لیکن آپ دیکھیں کہ جانور انہی بولیوں کی حد تک رہے اور آپس میں کمیونیکیٹ کرنے تک رہے. انسان کی جو بیان کی فیکلٹی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ انسان نے کتنی ایجادات کر لی, اس کا جو انٹلیکٹ ہے وہ سارے کا سارا بیان کے اندر ہی آتا ہے. آپ دیکھیں بہت سے جو سافٹ سکلز بھی ہم سیکھتے ہیں یہ سب اس بیان کا ہی حصہ ہیں کہ ہاؤ ٹو سے نو, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, ایکٹیو لسننگ بھی اسی کے ساتھ آتی ہے. پھر ہمیں جو پتہ چلتا ہے جو جھوٹ بولنا, بیک بائٹنگ کرنا, غصہ کرنا, باڈی سے بھی ہم کرتے ہیں, لیکن جو زبان کا ہمارا استعمال ہے وہ بھی کافی اہم ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر دنیا میں کتنی لینگویجز ہیں, ان کے کتنے ڈائلیکٹس ہیں, وہ سب بھی اسی میں آ جاتے ہیں. اسی میں آ جاتا ہے کہ انسان کا, اور یہ بہت بڑی ایک انسان کی ایک فیکلٹی ہے کہ لینگویجز کو کس طرح سے ایوالو کیا. آپ دیکھیں کہ ایک اردو لینگویج کو ہی دیکھ لیں کہ اس کے کتنے ڈائلیکٹس ہیں. بالکل. اور اسی طرح سے پھر ہم جب ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ اپنی باڈی کے تھرو اور اپنے ایموشنز کے تھرو کرتے ہیں, باڈی لینگویج بھی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا انسان کا ایک مظہر ہے اس کی. اور آپ دیکھیں کئی دفعہ کوئی انسان ذرا کسی کو ٹونٹ کرتا ہے کہ آ گئی آپ, اور اگر وہ کہ کیا مطلب, کہتی نہیں میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی. یعنی کہ لوگ کوئی بھی بات کہہ کے اس طرح سے ہو جاتے ہیں. اور اینڈ آف دا ڈے دیکھا جائے تو ہماری زبان ہے کیا, ایک گوشت کا ٹکڑا. مطلب سائنٹیفکلی اگر میں اس کو دیکھوں ایز اے ڈاکٹر, تو ہم جب ڈائسیکشن کرتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ مسلز ہیں. بالکل دیٹس اٹ, کہ وہ شیٹس ہیں اور وہ کس طرح لیئرڈ ہیں اور وہ ہل کیسے رہی ہے, اس کی اٹیچمنٹس کیا ہیں, اور تو اس میں کچھ بھی چیز ایسی نہیں ہے. لیکن انسان اس کو ایسے بنانے پہ اس کے لیے کتنی لیمیٹیشنز ہیں کہ وہ خود یہ کام نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں زبان کا اور یہ بیان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے, علمہ البیان, تو اس کا درست استعمال ہمیں قرآن میں بھی بتایا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے. اور زبان کی حفاظت, غیبت نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنی, مومن تانا نہیں دیتا, مومن طنز نہیں کرتا, گالی نہیں دیتا, یہ سب چیزیں جو ہیں, کیونکہ یہ آگے زبان جو ہے وہ اگر کنٹرول میں رہتی ہے تو انسان کے سارے لیمز جو ہیں وہ بھی کنٹرول میں رہتے ہیں. اور زبان ہی کی کمائی ہوئی کھیتیاں ہیں کہ جو انسان کو جہنم میں بھی لے کے جا سکتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا تھوڑا سا آگے چلیں, زبان سے ہم بات لے جاتے ہیں دل پہ, کیونکہ دل بھی جو ہے وہ ایسا ایک ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک آرگن رکھا ہے جو پمپ کرتا ہے تو سارے جسم میں خون پہنچاتا ہے, اور بہت ہی خوبصورت سسٹم ہے پورا. اور بچپن سے ہم پڑھتے آتے ہیں, ایٹریم ہے, وینٹریکل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے پمپنگ آف دا بلڈ ہے, ادھر سے ادھر جا رہا ہے, لنگز تک پہنچا رہا ہے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ, اور پھر وہاں سے واپس آکسیجنیٹڈ بلڈ آ رہا ہے. تو یہ بھی ایک امیزنگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں. یہ تو اس کا فزیکل فنکشن ہے نا. تو قرآن میں دل کے بارے میں بہت مرتبہ ایسی حیرت انگیز بات کہی گئی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم, قرآن کے بالکل شروع میں آ جاتا ہے. لیکن اگر ہم پہلے یہ دیکھیں, اگر ہم فزیکلی پہلے تھوڑا سا دیکھ لیں کہ پہلی دفعہ جو وہ ہارٹ بیٹ شروع ہوتی ہے 22 دن کا ابھی فیٹس ہوتا ہے, تو اس میں وہ ہارٹ بیٹ نظر آ جاتی ہے. جیسے کئی دفعہ پیشنٹس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو وہ وقت نہیں ہوا, ابھی تو اس میں روح نہیں پڑی, تو اگر ہم ابارشن کی طرف جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. تو ہم ان کو اکثر دکھاتے ہیں الٹرا ساؤنڈ پہ اور بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس کا دل دھڑک رہا ہے. سبحان اللہ. تو وہ جو دل دھڑکنا شروع ہو گیا یہ زندگی کی علامت ہے, اور صرف اس لیے کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا, آپ ابھی ریڈی نہیں, آپ ایسا فیصلہ نہیں کریں. پھر آپ دیکھیں کہ جب وہ پمپ کرنا شروع کرتا ہے تو 70 ٹائمز پر منٹ کرتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یہ کریں کہ اپنے ہاتھ کو ہی یوں کرنا شروع کریں اور وقت دیکھیں کہ اگر میں 70 ٹائمز یوں کر رہی ہوں 1 منٹ میں, اور یہ اب پورے دن پہ چل رہا ہے,
تو آپ دیکھیں ہمارا 1 سیکنڈ کرنا پڑے گا, ہم تو تھک جائیں. اور اگر فرض کریں میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں, میں شروع بھی کروں تو بیچ میں بھول جاؤں گی. بالکل, مطلب یہ نہیں کہ میں وہ پھر مجھے یاد آئے گا کہ او اچھا میں نے تو اس کو پمپ کرنا تھا. لیکن یہ کیسا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک آرگن ایسا رکھا ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی سارے کام کر رہا ہے. پورے سال میں یہ 35 ملین ٹائمز پمپ کر رہا ہے. اور اگر ایک ایوریج لائف سپین کو دیکھیں تو ٹریلین ٹائمز, 2 ٹریلین اس سے بھی زیادہ ٹائم جو ہے وہ کر رہا ہے. اور پھر اس دوران میں جو وہ بلڈ کو پمپ سرکولیٹ کر رہا ہے, 2 to 7 ملین لیٹرز آف بلڈ جو ہے وہ انسان کا وہ ہے پورا جا رہا ہے. تقریباً یہ 10 ٹن ٹینکر جو ہیں اس کے برابر بنتا ہے. سبحان اللہ. ہماری امیجنیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کی اس ایک چھوٹا سا جو گوشت کا لوتھڑا ہمارے اندر ہے, اس کی فنکشننگ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. جی یہ تو میں آپ کو بتا رہی تھی, لیکن میرا وہ جو دماغ ہے نا وہاں پہ اٹک گیا. جو بھی آپ نے کہا نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے. اس کا کیا کنیکشن ہے اس سے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو دل میں گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے نا, اس کی یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ صرف ایک فزیکل لوتھڑا نہیں ہے. اس کی فنکشننگ کو ہم صرف اور صرف بایولوجی سے اور ان چیزوں سے, انیٹمی سے نہیں سمجھ سکتے. اس کی فنکشننگ سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. ایسے کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ کر اس پہ مزید بات کریں گے. جی ناظرین, بہت اہم ہم بات کرنے والے ہیں, جائیے گا نہیں, لیکن ایک شارٹ بریک لے کر ہم اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں انسانی جسم میں جو معجزات ہیں اور بات ہو رہی ہے دل کی. تو ام اسامہ ہمیں بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن دے رہی ہیں, آئیے ان کی طرف چلتے ہیں. جی آپ بات کر رہی تھیں کہ دل جو ہے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ قرآن اور حدیث سے سب سے پہلے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہدایت کا جو مرکز ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل بنایا ہے. اچھا, دماغ نہیں ہے؟ نہیں, دماغ نہیں ہے, دل ہے. اس لیے کہ سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں آ جاتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم, کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی. ان کی عقلوں پر نہیں کہا, نہیں فرمایا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو نفاق ہے, منافقت ہے, اس کا بھی مرکز انسان کا دل ہے. ٹھیک. فی قلوبہم مرض, صحیح, ان کے دلوں میں ایک مرض ہے, ایک بیماری ہے, دنیا کی محبت کی ہے, مفاد پرستی کی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے ہدایت کا مرکز بھی انسان کا دل ہی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. وہ انفرنس ڈرا نہیں کر سکتے, وہ عبرت حاصل نہیں کر سکتے, وہ ہدایت نہیں پا سکتے. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے جب حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہا سے کہ سب سے زیادہ دعا آپ کون سی مانگتے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم کر دے. اور پھر ایک اور حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان, سارے بنی آدم کے دل جو ہیں وہ ایک دل کی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں, اور وہ جیسے چاہے ان کو لٹتا پلٹتا رہتا ہے. اچھا, آپ یہ جو سب کچھ بتا رہی ہیں, تو بینگ ڈاکٹر اور جو ہم دیکھتے ہیں ہارٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں, تو میں کھوج لگانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ سب ایٹریم میں ہو رہا ہے کہ وینٹریکل میں ہو رہا ہے کہ کس وین, کس آرٹری کے تھرو ہو رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ ہم تو ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دل بس وہ پمپنگ کا کام کر رہا ہے اور ایک دماغ ہے ہمارا جو کہ ساری باڈی کو وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. اب تو یہ بھی سائنس نے پروف کر دیا ہے اور ڈسکور کر لیا ہے کہ ہارٹ کے اپنے نیورونز بھی ہیں. اور جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ فیٹس کے اندر دماغ بعد میں بنتا ہے, ہارٹ پہلے بن کے پمپ کرنے لگ جاتا ہے. تو ہارٹ بیسیکلی ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے برین سے. صحیح. اور بعض اوقات یہ ہارٹ جو ہے یہ برین کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس طرح سے کہ اگر اس کے اندر ہدایت آ جائے تو پھر دل, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی ہے نا کہ انسانی جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے
کہ اگر وہ سیدھا رہے تو سارا جسم سیدھا رہتا ہے. اس کو اگر آپ بایولوجیکلی دیکھیں تو بھی یہی بات ہے. برین ڈیڈ لوگ جو ہیں وہ کئی سال کوما میں زندہ رہ لیتے ہیں, لیکن ہارٹ کسی کا پمپ کرنا بند ہو جائے تو انسان ختم. اور وہ ہارٹ کو چلانے کے لیے ہی وینٹیلیٹر پہ ڈالتے ہیں, اس کے اوپر ڈالتے ہیں کہ ہارٹ چلتا رہے. بالکل. تو اگر وہ سیدھا رہے تو سارا جسم سیدھا رہتا ہے, اور اگر وہ ٹیڑھا ہو جائے, خراب ہو جائے, تو سارا جسم جو ہے اس میں فساد آ جاتا ہے. اور پھر فرمایا الا وہی القلب, آگاہ رہو کہ جسم کا وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے وہ انسان کا دل ہے. تو یہ جب لوگ کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا, تو کس چیز کو زیادہ تر وہ لوگ جو الحاد میں جاتے ہیں ان کا دل نہیں چاہتا؟ بیسیکلی تو پھر اللہ کو ماننے کا دل نہیں چاہتا. صحیح. اور یہ میں دیکھ رہی تھی کچھ چیزیں جیسے نظر سے گزرتی رہتی ہیں, تو یہ جو کویسٹ ہے نا کہ انسان کسی ان کریٹڈ اینٹیٹی کو تلاش کرے, تو یہ ازل سے جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے, تو اگر ہدایت آئی ہے, انبیاء کی بات مان لی ہے, تو بالکل سیدھا دل جو ہے نا وہ اسٹریٹ ہو گیا ہے. لیکن اگر انبیاء کی بات یا پہنچی نہیں ہے یا نہیں مانی ہے, تو پھر انسان کا دل اس ٹیڑھ میں پڑتا ہے. لیکن ان کریٹڈ کی تلاش جو ہے وہ انسان کو رہی ہے. صحیح. اور یہ جو بات ہے کہ دل کے ہاتھوں مجبور, میں کیا کروں, میرا دل نہیں ٹک رہا. بھائی اس کانسیپٹ پہ جو آپ مجھے دینا چاہ رہی ہیں, کوئی ہمارے پروگرام کو دیکھ کر بھی کہہ سکتا ہے باتیں آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے, مطلب کچھ لوگوں کو اپیل کریں گی, مجھے نہیں اپیل کر رہی, میرا دل نہیں اس چیز کے لیے تیار. تو یہ دل کے ہاتھوں انسان مجبور ہو جاتا ہے, اس سلسلے میں کیا کرے؟ دیکھیں وہ پھر ہمارے اپنے کئی جو بائسز اور اپنے پریجوڈیسز ہوتے ہیں نا, میں ایک پریکٹیکل ٹپ دینے کی کوشش کروں گی کہ جب بھی آپ کسی بھی بات کو سنیں اور آپ چاہیں کہ آپ اس سے کوئی ہدایت حاصل کریں یا آپ کچھ سمجھیں, آپ اپنے پرانے بائسز نکال کر بات کو سنیں. یعنی جیسے وہ گلاس ہوتا ہے, اگر آپ اس کو بھرنا چاہ رہے ہیں آلریڈی فلڈ ہے, تو وہ پہلے جو اس کے اندر فلوئڈ ہے اس کو پھینکنا پڑے گا, اس کو آپ کو نکالنا پڑے گا. وہ سارا جو آپ کے دل کے اندر پہلے سے کوئی, آپ دیکھیں آپ کے گھر کوئی مہمان آنا ہے جس کی آپ کی بڑی قدر و قیمت ہے آپ کے دل میں, تو آپ اپنا کتنی صفائی کرتے ہیں, کلٹر اٹھاتے ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ ری ارینج کرتے ہیں, تو یا نیا فرنیچر لاتے ہیں تو پرانا آپ نکالتے ہیں. اچھا, اگر کوئی الہادی ذہنیت کا ہے تو وہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنے بائسز ہٹائیں گے تو پھر اللہ نظر آئے گا. تو وہ اگر ہمیں کہے کہ آپ بھی اپنا باعث ہٹا دینا, آپ اللہ کو بھول جائیں نا, پھر آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ آئے گا. چلیے ٹھیک ہے, آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے, دونوں پھر پوری آنیسٹی کے ساتھ اس پوائنٹ پر آتے ہیں کہ آؤ ہم تلاش کریں کہ حقیقت کیا ہے اس زندگی کی. لیکن پھر یہ پکا ہونا چاہیے کہ آپ بھی اپنے باعث نکالیں گے, پھر بیٹھ جائیں اور پھر حق پہ پہنچ جائیں گے. صحیح بات ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو لوگوں کا دل بے چین رہتا ہے, مطلب اس میں بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ سے دور کیا ہوا ہوتا ہے اس کو, اس لیے کہ سکون تلاش کرنے کے طریقے وہ اختیار کیے جاتے ہیں کہ جو بیسیکلی سکون نہیں دیتے. آپ دیکھیں کہ میں کئی دفعہ اتنی حیران ہوتی ہوں کہ یہ جو ایک فریز ہے موسیقی روح کی غذا ہے, یہ کہاں سے نکلا اور یہ کتنا غلط ہے. حالانکہ یہ روح کی غذا نہیں ہے بلکہ یہ روح کو بے چین کرنے والی چیز ہے. یا یہ کہ آپ دل کی بے چینی کے لیے آپ نے شراب لے لی, ڈرگز لے لی, زنا کر لیا, کہ کسی طرح سے میرے دل کی بے چینی جو ہے وہ ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد بے چینی بڑھتی ہے, بے چینی بڑھتی ہے کیونکہ سکون نہیں ملتا نا, تو انسان وہ جو ایک وقتی سکون مل رہا ہوتا ہے پھر اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پھر وہی حرام کام کرتا ہے, پھر اس کی اور بے چینی بڑھتی ہے, ادھر سے پھر دوبارہ اس کی طرف جاتا ہے, وہ ایک وشیس سائیکل میں وہ چل پڑتا ہے. اور سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے. اچھا, اگر آپ ایک کوئی بھی فیتھ سسٹم فالو کر رہے ہیں, کوئی بھی, یعنی کہ ایتھیزم بھی ایک فیتھ سسٹم ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل پھر بھی اداس ہے, اس میں وہ سکون نہیں آ رہا, تو کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو مسنگ ہیں جن کی طرف دیکھنا چاہیے؟ ایلیمنٹس ایک انسان کو یہ جیسے دیکھیں ایون کچھ لوگ نماز پڑھ کے بھی کہتے ہیں میں نماز بھی پڑھتی ہوں, میں قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہوں, دل میں سکون نہیں آ رہا. پھر انسان اپنے اندر غور کرے, اپنے اندر دیکھے کہ کیا چیزیں ہیں کہ جو وہ کر رہا ہے, کیا وہ ایکٹیویٹیز ہیں, کیا اس کی روٹینز ہیں کہ جو اس کے دل میں کوئی کانٹا چبھ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ خود جانتا ہوتا ہے. یہ جو قلب ہوتا ہے, دل ہوتا ہے, اس میں جنگ بھی ہوتی ہے. بہت جنگ ہوتی ہے. کیا جنگ نفس امارہ اور نفس لوامہ کی آپس میں جنگ, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نے پھر کس کو زیادہ جلا پہنچائی, کس کو زیادہ خوراک دی. تو یہ جنگ تو انسان کے اندر اب کوئی حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو علم ہے یہ ہمیں اتنا زیادہ کلیئر نہیں دیا, بلکہ ہمیں صرف یہ بتایا کہ یہ تمہارا جو دل ہے یہ بہت زیادہ بڑا رول پلے کرتا ہے. لیکن دل کی زندگی کیسے ہوگی؟ جیسے وہی بات ہے, آکسیجنیٹڈ بلڈ آنے سے فزیکل زندگی آتی ہے,
تو جو ہم یہ بات کر رہے ہیں روحانی طور پہ دل اور دل کے کتنے ہم نے ایسپیکٹس آج ایکسپلور کیے ہیں، تو اس کی زندگی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کی زندگی قرآن ہے. صحیح. قرآن کے بغیر دل مردہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تلاوت تو ڈیلی کی ہے، لیکن یہ کہ میرے دل کے اندر وہ فیلنگز نہیں آ رہی. آپ دیکھیں کہ ایک زمین ہوتی ہے، زمین اگر زرخیز ہے تو تھوڑی سی پھوار اس زمین کو کتنا اور زیادہ، وہ کتنا لٹرلی جس کو کہتے ہیں وہ سونا اگلنے لگ جاتی ہے. ایک زمین ہے وہ خود ہی سیم والی اور پولوٹڈ زمین ہے، تعفن والی زمین ہے، اس کے اوپر جب پانی برستا ہے تو پھر وہ پانی تو وہی پاکیزہ پانی ہے جو زرخیز زمین پہ برسا، ادھر برستا ہے تو اس میں تعفن کی جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، کتنی بدبو آنے لگ جاتی ہے. تو یہ بات قرآن کی نہیں ہے. قرآن وہی ہے جو ایک دل پہ اتنا زیادہ اثر کرتا ہے کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ سختی کی سختی لے کر بیٹھا رہتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دل جو ہے نا وہ پولوٹڈ ہے. بات ہماری ہے، بات قرآن کی نہیں ہے. تو کیا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو روحانی طور پہ آپ دل کی کیفیت بتا رہی ہیں کہ یہ جو دل ہے یہی پورے اعضاء کو بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو دل ہمارے کنٹرول میں ہوا تو ہم تمام اعضاء سے صحیح عمل کریں گے، جیسے عمل صالح کریں گے. ایسا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے یہ بات فرمائی. تو انسان کے دل کے اندر تقویٰ ہوگا تو تقویٰ والے جو اعمال کرتے ہیں وہ تو پھر باقی لمس سے ہی کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. یہاں پہ توبۃ النصوح کا کانسیپٹ بھی اگر ہم دیکھیں، کیونکہ اس میں بھی جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کے دل کی کیفیت ہی بدلتی ہے. بے شک، بالکل، اور آپ کا دل ہی اس گناہ سے بیزار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیسے کی جائے توبہ؟ پھر کیا دل میں محسوس کیا جائے توبہ کر رہے ہیں؟ توبہ کا سب سے مین فیکٹر جو ہے وہ تو ندامت ہے. صحیح. کہ انسان واقعی نادم ہو کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے. اب اگر آپ کے دل کے اندر یہی احساسات ابھریں کہ عذر آپ تراشتے رہیں تو پھر تو توبۃ النصوح نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں قرآن کی وہ آیت آپ یاد کیجئے کہ وہ لوگ جو اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، سورہ آل عمران میں آتا ہے نا کہ وہ لوگ جو اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. وہ کسی نے کہا نا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ. تو اگر دل آپ کا عذر تراشتا رہتا ہے کہ میں نے غصہ کیوں کیا، میں نے حرام کام کیوں کیا، وہ تو میں نے اس لیے کر دیا، وہ تو میں نے اس لیے کر دیا، تو پھر توبہ نہیں ہو پاتی. کسی کے ڈر سے بھی اگر ہو تو وہ ڈر ہٹے گا کسی انسان کا تو وہ ایکشن دوبارہ آ جائے گا. اچھا، ایک انسان جو ہے وہ جو دین کی سمجھ رکھتا ہے، اور یہ جتنی ہم ابھی ڈسکشن کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کے آگے اور جھک جائے گا کہ ہاں میرا دل، میں نے تو مطلب یہ سوچا نہیں ہے، سوچا ہے تو اور شکر گزاری کا جذبہ آئے گا. لیکن ایک شخص جو کہ اللہ کو مانتا نہیں ہے اور وہ بھی یہ محسوس تو کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ سارے جذبات آ رہے ہیں، وہ سائنٹیفک مائنڈڈ بھی ہے، وہ اس کو کیسے ایکسپلین کرے گا کہ میرا ایک بالکل فزیکل آرگن ہے اور ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اور وہ سارا یہ پروسیس کر رہا ہے، لیکن وہ محسوس بھی کر رہا ہے، وہ اداس بھی ہو رہا ہے، اس میں بے چینی بھی آ رہی ہے، وہ مجبور بھی ہو رہا ہے، وہ یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے. اس کو کیسے وہ ڈسکرائب کرے گا؟ اس کو پھر وہ سپریس ہی کرتا ہے، ساری اپنی ان فیلنگز کو یا دل سے اٹھنے والی آواز کو وہ سپریس ہی کرتا ہے. اور بعض اوقات اسی لیے ان کی جو اپیرنٹ جو ایکشنز ہوتے ہیں نا بعض اوقات ایسے لوگوں کے، تو وہ بڑے ان کی باڈی لینگویج، ان کے رویے، ان کے لہجے بڑے سخت اور بڑے ابرپٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اندر سے اٹھنے والی آوازوں کو دبایا ہوا ہوتا ہے، اندر ایک سٹرگل چل رہی ہوتی ہے جس میں وہ بالکل بھی اس ایک آواز کو، نفس لوامہ کی آواز کو سننا نہیں چاہ رہے ہوتے. اچھا، یہاں پہ روح کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کیونکہ روح ایک ایسی چیز ہے جو کہ سائنٹیفکلی نہیں پروون کے ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ روح ہی ہے جو جسم میں نہیں ہوتی تو انسان مر جاتا ہے، اور اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ابھی تک وہ دے پا رہے. اس کے اوپر ریسرچز ہو رہی ہیں. ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں ریسرچز کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ ایکسپلینیشن دے بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور ان سے کہو قل الروح من امر ربی، روح جو ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں اس کا علم کم ہی دیا گیا ہے. اور بات حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو فزیکل سیلف ہے اس کو اس طرح سے بنایا ہے کہ ہم اس کو ڈسکور کریں، ایکسپلور کریں، اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت بھی حاصل کریں. اور اگر وہ بیمار پڑ جائے وہ فزیکل سیلف تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شعور بھی دیا ہے کہ ہم علاج ایجاد کر لیں. لیکن جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ایک حکم ہے جو انسان کے اندر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، لیکن اس کی کلینزنگ کے طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت میں ہمیں بتا دیے. صحیح، کچھ طریقے بتائیں گے؟
کچھ طریقے یہ ہیں کہ مثلاً اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے اپنے نفس کو کسی بھی حرام کام سے، تو سب سے پہلا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قرآن کے فہم سے جوڑیں، صحیح، قرآن کا فہم حاصل کریں. ٹھیک. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سیرت پڑھیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ صحابہ کرام کو پڑھیں. یہ تو ہو گیا ایک انٹلیکچوئل طریقہ کہ آپ کتابیں پڑھیں. اور پھر اسی طرح سے نفس کو کنٹرول کرنے کے سب سے زیادہ یہ کہ جب بھی آپ کے اندر سے کوئی آواز اٹھے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس آواز کو کبھی بھی دبائیں نہیں، رکیں، سوچیں اس کے اوپر. اور وہ آواز آپ کی سب سے بڑی خیر خواہ ہے، بالکل، وہ آپ کے ضمیر کی آواز ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ کہ کوئی پرٹیکولر جو بھی انسان کے اندر کوئی بیماری ہے، کمزوری ہے، ہر انسان کی اپنی ہوتی ہے نا. بالکل. جیسے کسی کو غصہ زیادہ آتا ہے، کسی کی غیبت کی عادت نہیں جا رہی ہوتی، بالکل، کسی کے اندر حسد زیادہ ہوتا ہے، تو وہ پھر اپنی اس بیماری کو آئیڈینٹیفائی خود کرے. اگر آپ اپنے خیر خواہ ہیں نا تو آپ اپنی ان بیماریوں کو کبھی جسٹیفائی نہیں کریں گے. بالکل صحیح. آپ ان بیماریوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد آپ ان کے طریقے دیکھیں گے اور طریقے مل جائیں گے. آپ دیکھیں کہ غصہ جو ہے اس کی تو پہلے بھی بات ہوئی کہ اینگر مینجمنٹ کی قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں پوری بتا دی گئی، طریقہ بتا دیا گیا باقاعدہ. سٹیمولس کو دور کریں، ریئیکشن کو ڈیلے کریں. پھر اسی طرح سے حسد کا، میں نے ایک حدیث پڑھی تو مجھے اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک محبت کا اضافہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث ہے کہ آدمی جب کسی دوسرے کے لیے کوئی دعا کرتا ہے یا اس کے لیے کوئی نیک خواہشات کرتا ہے تو پہلے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو آپ دیکھیں حسد کا تو بالکل صاف سلیٹ ہو گئی. یعنی کہ جتنا ہم سمجھیں گے ان سارے ایسپیکٹس کو اتنا زیادہ ہم بہتر انسان بھی بنتے چلے جائیں گے. ناظرین، یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور آج کی اگر ہم یوتھ سے بات کریں تو ان کی مسئلے مسائل یہ ہیں، میرا دل چاہتا ہے، میرا دل نہیں چاہتا. بریک بھی ہم لیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ آج کا یوتھ جو ہے ان کا کس چیز کو دل چاہتا ہے اور کس چیز کو دل نہیں چاہتا. آئیے وہ بھی چل کے سنتے ہیں اور بریک کے بعد ملاقات کرتے ہیں. میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ نماز کی پابندگی کا لوگ خیال نہیں رکھتے آج کل. ان کو یہ لگتا ہے کہ ان پر یہ چیز فورس کی گئی ہے، وہ دل سے اس کو ادا کرنے کو اپنا فرض نہیں سمجھتے. وہ اگنورنس بہت زیادہ ہماری ینگ جنریشن کے اندر بڑھ رہی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، اس پہ ہمیں کوئی چھوٹ نہیں ہے. لوگوں کو یہ اویئرنیس ہمیں کرانی چاہیے. ہماری آج کل کی نوجوان نسل میں ایک اور کمپلیکس پایا جاتا ہے کہ یہ کرنے کو میرا دل چاہتا ہے اور یہ کرنے کو میرا دل نہیں چاہتا. مذہبی حوالے سے ہو، خواہ وہ کسی سوشل حوالے سے ہو، تو ہماری لائکس اور ڈس لائکس ہمارے مذہب دین اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. جس چیز سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع فرمایا ہے اس چیز کو ہمیں اپنی خواہش ہی نہیں بنانا چاہیے. سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اس حوالے سے کیا ہیں. اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نماز پڑھتے وقت آپ کا لباس اس قسم کا ہونا چاہیے تو ہمیں بے شک اسی قسم کا لباس زیب تن کر کے نماز ادا کرنی چاہیے. یا پھر اسی طرح باقی کسی سوشل حوالے سے بھی ہم اس چیز کو لے سکتے ہیں کہ اگر ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمیں بازار میں چلنے کا انداز یہ اس طرح کا انداز اپنانا چاہیے تو ہمیں بے شک اسی طرح کا انداز اور اسی قسم کا رہن سہن معاشرے میں اپنانا چاہیے اور عجیب و غریب قسم کے فیشنز اور سٹائلز وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے. آج کل کی یوتھ اور بہت سے ایسے بچے ہیں جو کہ اپنے پیرنٹس کی بات نہیں مانتے اور وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کر رہا، یا جب ہمارا دل کرے گا تو ہم یہ کر لیں گے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. جیسے اگر والدین کہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو تو ہاں آگے سے بچے جواب دیتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کر رہا. روزہ رکھو تو بچے کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کر رہا. جب ہمارا دل ہوگا، جس دن ہمارا دل کرے گا تو اس دن ہم رکھ لیں گے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہونا صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے چاہنا ہے. اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بچے صرف وہی کرتے ہیں جو ان کی اپنی مرضی، جس میں ان کا اپنا شوق ہوتا ہے. اور والدین کے بھی کچھ ہوتے ہیں، ان کی کوئی ہوتے ہیں چاہ ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے ہوں، ہمارے بچے ویسے ہوں. وہ ان کو ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بیٹا پلیز ایسے کر لو، تو بچے آگے سے روڈ ہو کے جواب دے دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا، ہمارا نہیں دل کر رہا، ہمارا جو دل کرے گا ہم وہ کریں گے. تو اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہم جو بچے ہیں، اور یہ ایک بہت غلط میسیج ہے ان کے لیے کہ اپنی خود مختار ہو جانا. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں صرف جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ ہوگا، یا جو ہمارے والدین ہمیں جو مشورہ دیں گے ہمیں ان کے مشورے کے مطابق چلنا ہوگا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہ رہا، میرا روزہ رکھنے کا جی نہیں کر رہا.
ہوتا وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دی ہے کہ روزہ نماز سب میرے لیے ہیں۔ تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کو، ان کاموں کو لائک یا ڈس لائک کریں، ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے۔ میرا دل چاہتا ہے، میرا دل نہیں چاہتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ تو آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جس طرح اگر لوگ کہتے ہیں کہ نماز میرا پڑھنے کا دل چاہتا ہے، نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرض ہے تو پڑھنی چاہیے۔ میں اس چیز سے بالکل ہمکنار نہیں ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے میرا دل نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دی ہم نے وہ کرنا ہے بینگ اے مسلم، کیونکہ ہمارا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اللہ نے کہا ہم نے وہ کرنا ہے۔ ہم دوستوں میں بھی کھڑے ہو جائیں نا تو کہیں پہ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزہ نہیں رکھا یار، نہیں رکھنا یار میری مرضی ہے، ایسے تھوڑی چلتا ہے یار، میری مرضی، ایسے مرضی نہیں، مرضی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں پا رہا ہے۔ ہماری تو اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی میرے خیال سے ایک ذرا بھی کھا سکیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں نواز رہا ہے اور دے رہا ہے، اور ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں آج انسانی جسم میں جو معجزات ہیں، اور اس میں اٹک گئے ہیں ہم دل کے اوپر، کیونکہ دل کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں دل کی تو دل کے بہت سے اسپیکٹس کو سمجھنا ہے، فزیکل بھی اور ایموشنل لیول پہ بھی، اور جو ہمارا دین ہمیں خاص طور پہ بتا رہا ہے کہ دل کی کیا کیفیات ہیں اور ان میں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسامہ میرے ساتھ ہیں۔ جی، اگر ایک شخص کو دیکھا جائے جو اللہ کو نہیں مانتا اور آپ اس کے سامنے بہت سے دلائل بھی رکھتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے اپنی دلیل دے دی لیکن میرا دل نہیں مان رہا، میرا دل نہیں ریڈی ہو رہا اس چیز پہ جو آپ بتا رہے ہیں، تو اب اس کے ساتھ ہم کیا کریں؟ دیکھیں، یہ تو چیز اس دن سے وجود میں آ گئی تھی جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا۔ صحیح، کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے سب کو جب کہا ملائکہ کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دی، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا۔ تو بیسیکلی یہ جو دل نہ چاہنا ہے یہ تکبر کی ایک علامت ہے، خاص طور پر جب آپ اس کو یہ کہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا یا میرا دل مان نہیں رہا، اس کا دل مانا نہیں نا، ٹھیک ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں منع کیا اس بات سے کہ تم سجدہ کرو اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو اس نے کہا مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں، اپنا ایگو کا ایشو، ایگو کا مسئلہ بنا لیا اس کو۔ تو یہ تو ہم بہت کرتے ہیں، ہم بہت سے معاملات میں ہمارا دل اندر سے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو۔ بچے جیسے گھر میں بھی ہوتے ہیں، ان کو اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ اماں ابا کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرو، لیکن وہ ایک ایگو آتی ہے کہ کیوں نہیں، بٹ اٹس مائی لائف ایز ویل۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم آج کے دور میں رہتے ہوئے، آج کے دور میں جو پریکٹیکل اگزامپلز ہیں، کہاں کہاں پر ہماری یہ انا ہمارے آگے آتی ہے کہ ہم تکبر کر جاتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم ایک حدیث اپنے سامنے رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ صحیح۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ جو رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، بالکل، لیکن بعض پوائزنز آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے وہ پاورفل ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو اتنی سی ان کی جو ہے وہ ڈوز جو ہے وہ ان کی موت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ رائی کے دانے کا جو سائز ہے، اتنا سا تکبر بھی ہمارے ایکشنز کو اس طرح چینج کر دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جنت کی بجائے جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایروگنس سے، تکبر سے اور بلا وجہ کی ایک انا کا مسئلہ بنانے سے ہمیں بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہمبل تھے، بالکل صحیح، اپنی ذات کے لیے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اب آپ کا سوال یہ تھا کہ کیوں ہوتا ہے نا، تو اس کے کچھ ریزنز جو ہیں وہ بعض اسکالرز نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ مثلاً علم کا تکبر آ جاتا ہے، ٹھیک، مثلاً اپنے مشہور ہونے کا تکبر آ جاتا ہے، مثلاً اپنی لینیج کا تکبر آ جاتا ہے، اپنی حسب نسب کا جو کہ شیطان کو بھی تھا،
اور اسی طرح سے اپنے خوبصورتی کا تکبر آ جاتا ہے. تو کسی بھی چیز میں انسان ایکسیل کرتا ہے, اپنی اکمپلشمنٹس کا تکبر آ جاتا ہے کہ میرے جیسا کون ہے, یا ایون کچھ لوگوں کو اپنی صحت کا بھی تکبر آ جاتا ہے. اب وہ صحت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے, وہ جب چاہے بیمار کر سکتا ہے آپ کو, لیکن آئی ایم اے ویری فٹ پرسن, میں ڈائٹ کانشیس اور میں اپنا لائف سٹائل جو اپنی ہے وہ ہیبٹس پہ کام کرتا ہوں, اور اپنا ذکر, اپنی بات, اپنے آپ کو باقاعدہ پروجیکٹ بنا کے, اپنے آپ کو موضوع بنا کے, تو اپنے اوپر ہی ایک لیکچر دیتے رہنا. اس میں والدین کا کتنا رول ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں بچپن سے جب پیرنٹس اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں تم نے ایکسیل کرنا ہے, تم نے ایکسیل کرنا ہے, تم نے کزن سے آگے نکلنا ہے. اسکول میں دیکھتی ہوں اسکول لیول سے شروع ہو جاتا ہے کہ ٹیچر, ماں کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرا بچہ کیا کیا کر رہا ہے, وہ یہ کہتی ہے ساتھ والے سے نمبر کتنے زیادہ لیے ہیں. بالکل. اور پھر بڑے بول, اگر رزلٹ اچھا آ گیا ہے تو پھر وہ جو کلچر بنا ہوا ہے کہ فون کر کے پوچھو فلاں کا کتنا آیا, فلاں کا کیا آیا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ مائیں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے میں اپنے بچوں کو باقاعدہ استعمال کر رہی ہوتی ہیں. صحیح. اور یہ ان کے لیے, میں نے اب پچھلے کچھ سالوں میں جو دیکھا, جیسے جیسے اپنے ساتھ ہی بچے جو ہیں وہ بڑے بھی ہوئے, اور کہ جن لوگوں نے ہیوملٹی رکھی ان لوگوں کے بچوں نے ایکسیل کیا. یہ میری ایک آبزرویشن ہے. اور جن لوگوں نے بڑے بول بولے, اور جن لوگوں کو ہر وقت اپنے بچوں کی تعریف کی ایک بیماری لگی ہوئی ہوتی ہے, ان کے بچے اس وقت کوئی ایسا کام نہیں کر سکے کہ جو وہ اس کے لیے وہ قابل فخر ہو. میں ایک والدہ کو جانتی ہوں کہ ان کا بچہ بڑے اچھے اسکول میں جاتا تھا اور ڈرائیور جاتا تھا, بچے کو چھوڑ کے آتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ ان کی گاڑی خراب ہو گئی. اس دن بچے کا اسکول جانا بہت ضروری تھا, اور یہ کافی سال پہلے کی بات ہے, تو اس زمانے میں ایسی یہ اچھی پوش قسم کی سروسز نہیں تھیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ٹیکسی میں اس کو بھیجا, اور اس بچے نے گھر آ کے, اس کا موڈ بہت خراب تھا, گریڈ 4 میں تھا یا 5 میں تھا, اور اس نے کہا کہ میں جب تک اب گاڑی ٹھیک نہیں ہوگی میں اسکول نہیں جاؤں گا. تو جب اس کی والدہ نے پوچھا کیوں نہیں آپ جائیں گے, تو اس نے کہا کہ مجھے بہت امبیرسمنٹ ہوئی کہ میں جب ٹیکسی میں سے اتر کے اندر گیا. تو اس کی والدہ نے 2 کام کیے, انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا. انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ ایک گاڑی اور ڈرائیور کے ساتھ جانے میں میرے بچے کے اندر اتنا تکبر آ چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہے. تو انہوں نے یہ کر دیا کہ ہفتے میں یا کبھی مہینے میں 1-2 دفعہ گاڑی کو مس کر کے اس کو ٹیکسی پر ہی جانے دیا, تاکہ یہ کہ اس کے اندر وہ فیلنگ ختم ہو جائے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. دوسرا انہوں نے پلان یہ بنایا کہ مجھے جلد از جلد اپنے بچے کا اسکول چینج کرنا ہے. اگر میں اس کو ایسے اسکول میں بھیج رہی ہوں, چاہے تعلیم کے لیے بھیج رہی ہوں, لیکن یہ کہ وہ یہ چیز سیکھ رہا ہے کہ یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں وہ سٹیٹس سمبل ہیں. تو یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات سے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب ہم الحاد کی بات کرتے ہیں تو وہ اوور نائٹ نہیں ڈیولپ ہوتا. چھوٹے چھوٹے کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرف لے کر جاتے ہیں بچوں کو. اللہ تعالیٰ تمام ماؤں کو اتنا باشعور بنائے کہ وہ اس بات کو سمجھیں, ورنہ کوئی ہوگا کہ جو اس بات کو ایک دم ڈیٹیکٹ کرے گا کہ یہ میرے بچے کے اندر تکبر آ رہا ہے, ورنہ تو وہ اس کو برش سائڈ کر دیں گی, اور آئندہ بلکہ یہ کہیں گی کہ حتی الامکان یہی ہو کہ میرے بچے کو گاڑی ہی لے کر جائے, میرا بچہ اتنا ڈسٹرب ہوا, میرا بچہ اتنا اپسیٹ ہوا. ہم بچوں کے بارے میں اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس اوور سینسٹیوٹی میں ہم ان کا نقصان کر بیٹھتے ہیں. بالکل, جیسے کئی مدرس کہتی ہیں کہ ہمارے بچے ہمیشہ جو ہم گھر سے لنچ دیتے تھے وہ آرام سے کھا لیتے تھے, لیکن جیسے ان کے اندر اب شعور آیا, تھوڑی بڑی کلاس میں ہوئے, انہوں نے کہا کہ مجھے پراٹھا اور سالن نہیں آپ نے دینا, اس لیے کہ مجھے تو امبیرسمنٹ ہوتی ہے, مجھے کوئی برگر بنا کر اور کوئی سینڈوچ بنا کے دینا ہے, چاہے وہ پسند آئے نہ آئے, ہیلدی ہو نہ ہو, لیکن ایسے آئٹمز اور باہر کی چیزیں بھی دینی ہیں. اچھا, اب ہم اگلے اس پہ اسپیکٹ پہ آتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچایا کیسے جائے؟ دیکھیں, اس میں ہمیں قرآن و سنت سے بھی ملتے ہیں, اور ہمارے بہت سے اسکالرز نے بھی اس پر کام کیا ہے, جیسے ابن قیم, امام ابن تیمیہ, ان کی بھی ہمیں ملتا ہے کہ کس طریقے سے تکبر سے اپنے آپ کو بچایا جائے, کیونکہ یہ انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی چیز ہے. تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمبل رکھنے کے لیے اپنے فرائض پر نظر رکھیں. اور آپ دیکھیں کہ عموماً کیا سکھایا جاتا ہے کہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو آپ کے جو فرائض ہیں نا وہ کسی دوسرے کے رائٹس ہیں. آپ اپنی نظر اپنے فرائض پہ رکھیں گے نا تو آپ کے اندر ہیوملٹی رہے گی کہ مجھے تو بھی فلاں کے لیے یہ بھی کرنا ہے, مجھے تو بھی یہ بھی کرنا ہے. ورنہ ہر سچویشن میں اپنے رول پہ دیکھیں کہ اپنے رول پہ دیکھیں کہ میرے اوپر کیا لاگو ہوتا ہے, یہ نہ دیکھیں کہ میرے لیے کیا ہے اس میں, کیونکہ آپ کے لیے جو ہے وہ کسی دوسرے کا فرض ہے. اگر آپ اپنے فرائض ادا کریں گی تو وہ ایک چین ریئیکشن چلے گا, پھر دوسرے بھی اپنے فرض ادا کریں گے. ورنہ آپ اسی ایک سیلف سینٹرڈ اپنی ایک شیل کے اندر رہیں گے اور آپ کو اپنے ارد گرد کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, اور آپ ہر وقت یہی سوچتے رہیں گے
چاہیے کہ میرے لیے کسی نے کیا کیا اور کیا نہ کیا. ایک تو اس چیز میں سے اپنے آپ کو نکالیں. دوسرے اپنے اندر سے یہ جاہ اور تعریف اور اپریسیشن کی جو ایک طلب ہے اس کو نکالنا بہت ضروری ہے. ایک تابعی تھے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حسن البصری کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بہتر بندہ کوئی نہیں دیکھا. لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جب کہیں بھی جاتے, جیسے مسجد جاتے تو ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے ایک کسی غیر معروف راستے سے وہ واپس آتے تھے, کہ کیونکہ لوگ ان کو جب ملتے تھے تو ظاہر ہے ان کی ایک عقیدت میں وہ کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ میں نے کسی ایسے راستے سے آنا ہے کہ جہاں سے میں پہچانا ہی نہ جاؤں لوگوں سے. تو اپنے آپ کو نیچا بھی رکھنا ہے. پھر اسی طرح سے غریبوں میں اٹھنا بیٹھنا بہت ضروری ہے. ایسے سوشل ورک کریں کہ جو آپ اللہ کی خاطر کریں, اور اس میں پھر آپ غریبوں کو ٹائم بھی دیں اور ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, جن میں حضرت بلال بھی ہوتے تھے جو ایک حبشی غلام تھے, آزاد کردہ غلام تھے. پھر اسی طرح سے خباب بن ارت لوہار صحابی تھے, سہیب رومی تھے. یہ لوگ ہوتے تھے اور باہر سے آنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اللہ کے رسول کون سے ہیں. کوئی پروٹوکول نہیں ہے, کوئی الگ سے جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی, اور زمین پر سب کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوتے تھے. بالکل. ہمارے تو بچے اگر کوئی انگلش نہ بولے منہ ٹیڑھا کر کے یا سرٹن ایکسنٹ میں, تو وہ اس سے بات کرنا نہیں پسند کرتے. وہ کہتے ہیں یہ پینڈو ہے, ہم نے اس سے نہیں ملنا. تو اور پیرنٹس کا بھی یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جانا, وہ محلے میں رہتے ہیں اور اس سے بات نہیں کرنی. یعنی کہ یہ بھی جو ہمارے کمپلیکسز ہیں یہ ہمیں اسی تکبر کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ ہم بہت سپیریئر ہیں, ہم کیا کھاتے ہیں, کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہم کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. اچھا یہ تو وہ ہے نا کہ ہم بچائیں کیسے, اپنے سسٹم میں پہلے سے کام کر رہے ہوں. لیٹس سے کہ آج ہمیں احساس ہوا اور ہم نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا اور ہمیں لگا کہ یہ مسئلہ ہے. یعنی ہم نے اپنے بچوں کو اتنا تکبر دے دیا, اتنی میں سکھا دی, اتنی اپنی چاہتیں دے دیں کہ اب ان کا دل اللہ کی عبادت پہ نہیں ٹک رہا, اور اسی وجہ سے وہ جو ہیں عجیب و غریب کام کر رہے ہیں, اور ہم سے آ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے الہادی قسم کے سوال پوچھنا شروع ہو گئے ہیں. اس سٹیج پہ آ کر انسان, والدین, اساتذہ, معاشرہ کیسے ان لوگوں کی ہیلپ کرے؟ دیکھیں یہ چیز پھر پرسن ٹو پرسن بھی ویری کر سکتی ہے نا, کہ اگر بچہ تھوڑا بھی فلیکسیبلٹی شو کرتا ہے یا ماں باپ کے لیے اتنا تھوڑا ان کی بات ماننے کا رکھتا ہے, تو پھر وہ دیکھ لیں کہ اگر کسی کی وہ بات سنتا ہے ان کے علاوہ کسی اور کی جس کو وہ ذرا تھوڑا عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, تو اس کے پاس لے جائیں. کسی اور سے بات کروانا بھی بعض اوقات فائدہ مند ثابت ہو جاتا ہے. پھر اگر کوئی بالکل ہی بہت ڈیفائنڈ اور بالکل ہی بات سن کر نہیں دے رہے نا, تو ان کے لیے تو پھر دعا کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. دعا مومن کا ہتھیار ہے اور وہ دعا قبول بھی ہوتی ہے. تو ان کے لیے پھر بہت زیادہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کوئی فرینڈز ہیں, جیسے کالج یونیورسٹی میں ہیں اور ان کو احساس ہوا کہ یہ ہمارا دوست ہے, اس کے اندر بہت تکبر ہے, دوستی بھی اچھی ہے, تو وہ اپنے فرینڈز کو کیسے بتائیں؟ کیونکہ اگر آپ کسی کو منہ پہ کہتے ہیں کہ سنو تم ایروگینٹ ہو, تم ایگوئسٹک ہو, تو وہ تو معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے. ان کو کیسے اپنے ساتھ ایسے طریقے سے احساس دلایا جائے کہ وہ اپنے آپ کو اس تکبر سے اور انا سے بچائیں؟ دیکھیں اگر کوئی باشعور فرینڈز ہیں نا, تو وہ تو کوئی نہ کوئی پلان اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ کسی دن اکٹھے, اور جیسے ہوتا ہے نا کہ ڈائریکٹلی آپ انسان کو نہیں کہہ سکتے تھے دیکھو تمہارے اندر تکبر آ رہا ہے تم ایسے نہ کیا کرو, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو آپ قبرستان لے جائیں. صحیح. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستانوں میں جایا کرو, کیونکہ وہاں پہ جا کے تو عبرت حاصل ہوتی ہے کہ ہم بھی وہی ہیں, اور یہ اب صرف اتنا سا فرق ہے کہ یہ زمین کے نیچے ہیں اور اب یہ کیسے انسگنیفیکنٹ ہو گئے ہیں. بالکل صحیح. تو انسان کو عبرت آتی ہے. پھر اسی طرح سے میت کو نہلانے سے بھی عبرت آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر باشعور والدین بھی ہیں نا, تو وہ سٹل طریقے سے اگر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں میں یہ چیزیں آ رہی ہیں اور وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ان کے اندر آخرت کی یاد اور ہیوملٹی ان کی ساری, تو پھر یہ اس طرح کے بھی ایک ریمیڈیز جو ہیں وہ کرنی چاہیے. پھر ان بچوں کو کسی ایسے علاقے میں جہاں پر انڈر پریویلیجڈ لوگ ہوں, یا ایسا کوئی اسکول کے جو اسپیشل بچوں کا اسکول ہو. میں ایک بچی کو جانتی ہوں کہ جو اس قدر تکبر نہیں تھا اس کو تھی لو سیلف اسٹیم تھی اس کی, اور انفیریورٹی کمپلیکسز اس کے تھے, کچھ اس کی فزیکل جو تھی نا اس کی جو جسم تھا اس کے لحاظ سے.
تو اس کی ماں نے اس کو ایک دفعہ ایک اسکول میں بھیج دیا کہ جہاں پر سلو بچے ہوتے ہیں, ذرا اسپیشل بچے ہوتے ہیں, اور وہ کچھ دن ایک طرح کی انٹرنشپ وہاں سے کر کے آئی تو اپنی ماں کو کہتی ہے اماں آئی ایم پرفیکٹلی نارمل. بالکل الحمدللہ یہی سارے کام ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, جب ہم بات کرتے ہیں دل کی, دل میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک میریکل رکھا ہے کہ اس کو دیکھیں سمجھیں, تو اس کو صرف ہم ظاہری نظر سے نہ دیکھیں, ہم اس کو بھرپور طریقے سے دیکھیں, اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دل سیدھا ہوگا تو ہمارے بہت سے معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہی جائیں گے, اور دل کا راستہ ہمیں ہمارے رب کا جو ہے قرب محسوس کرنے میں مدد دیتا ہے. اور ساتھ ہی آپ سے اجازت بھی چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.